السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس پیس سے اور جس ڈائمنشن میں اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی، اس میں ایک غلط فہمی جو پیدا ہو رہی ہوگی اس کا بھی اظہار ضروری ہے کہ یہ کوئی ٹردے چاندے ٹگے نو سوٹی مارن والی گل نہیں کہ جی وہ لوری لوری کر کے تو انہوں نے پھاڑ لیا نال نہیں۔ دو تین باتیں ہیں۔ اہل لاہور نے اس زمانے میں مولوی محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب کے جو ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے اس وقت بڑی رواداری اور بڑی پینیٹریشن کو ویژولائز کرتے ہوئے کہا کہ انج نہیں انج کر لو۔ بانی جماعت احمدیہ فوت ہو چکے تھے، ان کے بعد بھی 6 سال گزر چکے تھے، اور حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ تو اس کے بعد ایک پریٹیکسٹ بنتا تھا کہ جی 19-20 سال دا مرزا بشیر الدین محمود ایسی کیوں منی ہے، اور یہ اس وقت ایک سیلیبل کموڈیٹی کے طور پر یہ ریزن سامنے آئی تھی۔ اس کو بنیاد بنا کے وہ جو پاوے تھے، جو تھم تھے جماعت کے، اور صدر انجمن احمدیہ کے سینئر ترین ممبران، وہ خزانہ سمیٹ کے اپنا اثر و رسوخ سارا کچھ لے کے تو وہ لاہور چلے گئے۔ لاہور میں وہ تھیں بھی بلڈنگیں شیلڈنگیں اور سارا کچھ۔ قادیان میں پیچھے کیا تھا، سڑک تو اس وقت بھی کوئی نہیں تھی بٹالے سے آگے جا رہی، اور خزانہ بقول ان کے کہ چند آنے ہم چھوڑ آئے ہیں، دیکھتے ہیں، کہہ کے گئے تھے کہ یہاں الو بولا کریں گے۔ وہ الو بولنے کی جو پیشگوئی کر کے وہ روانہ ہو گئے تھے۔ کہانی صرف اتنی سی ہے، جو وہ بتا رہے ہیں بات وہ یہ ہے کہ وہاں الو نہیں بولے۔ وہ جو 19-20 سال والا نوجوان تھا، اس کے ارد گرد لوگ اس طرح اکٹھے ہوئے کہ وہ ایک گدی نہیں بنی، وہ چیز خلافت احمدیہ کی صورت میں آگے دنیا میں متمثل ہو کے اپنا سکہ منوا چکی۔ جس دن خلیفۃ المسیح الرابع چوتھے امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب کی وفات ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے لندن میں۔ تو انتخاب خلافت کا وہی الیکٹورل کالج جو وہی 19 سالہ لڑکا جو تھا وہ قائم کر کے فوت ہوئے تھے، مرزا بشیر الدین محمود دوسرے خلیفہ، اس الیکٹورل کالج کے بائی لاز میں یہ بات تھی کہ اگلا خلیفہ کم سے کم مدت یعنی اباؤٹ 72 آورز میں اناؤنس کرنا ہے، جماعت کے سسٹم نے منتخب کرنا ہے۔ اور یہ چیز جو تھی، یہ چوتھی خلافت کے انتخاب اور تیسری خلافت کے انتخاب میں ان چھوٹی چھوٹی وہ جو شاخیں نکلتی ہیں اور اس میں سے ایک فتنے کی کوئی کوششیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اس کو آبزرو کیا گیا۔ تو برطانوی حکومت، ملکہ کی حکومت نے 200 سے زیادہ ملکوں سے جو نمائندگان نے آنا تھا، چلیں ان میں سے 100 میں سے بھی آنا تھا، تو اتوار والے دن اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی ایمبیسیاں چھٹی کے دن کھلی رکھنے کے آرڈر بھیجے۔ اس کو آپ وہاں کے امور خارجہ اور لوکل جماعت کی پینیٹریشن کہیں یا کچھ کہیں، لیکن یہ مذاق نہیں ہے کہ وہ ایک ڈائریکٹیو جاری کریں کہ اس دن جا کے تو وہ ایمبیسیاں کھلی رکھیں۔ وہ 19 سالہ کے ارد گرد جو اکٹھ ہوا تھا نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی حیثیت اسٹیبلشڈ بھی کرتے چلی جا رہی ہے، وہ خلافت اور خلافت کے ساتھ جو جماعت ہے، اور آئندہ زمانوں میں منواتی بھی چلی جا رہی ہے، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی۔ یہ بات اس کے پیرالل جو کہہ رہے تھے کہ یہاں جہاں سے ہم انجمن لے کے اور سارا کچھ لے کے جا رہے ہیں، یہاں الو بولا کریں گے، بتانا یہ مقصود ہے کہ وہاں الو نہیں بولے، وہاں ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، اور چونکہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے جس کی انٹرنیشنل ورتھ ہے، جو صد پچھ میں شمار ہوتا ہے، لہذا وہ سارا کچھ جو ڈیولپ ہونا تھا وہ اسی 19 سالہ نوجوان کے ویژن نے اس کے اوپر 52 سال کام کیا تھا۔ تو جب کام کیا تھا تو اس میں پھر مندی چنگی بھی سننی پڑے گی۔
اس میں اس سسٹم کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جس پائپ سے دور تک پانی لے جانا مقصود ہو، اس پائپ کی اپنی دیواریں جو ہیں وہ ذرا سے پانی کے پریشر سے اگر جگہ جگہ سے پھٹ جائے اور لیک ہو جائے تو دوسرے سرے تک ہی پہنچنا ہے۔ تو جس پائپ نے آئندہ زمانوں تک وہ پانی پہنچانا ہو، اس کی اپنی دیواریں بھی سخت اور مضبوط ہونی ضروری ہوتی ہیں۔ اور جو ہم بعض دفعہ اسی کنسالیڈیٹڈ مشین کی طرح چلنے والے سسٹم کی بہت سی چیزوں کو بھگتتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، وہ ان زمانوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ امور عامہ والوں نے ایک دن طلب کیا مجھے، وہ جہاں پہ جس کی ڈیوٹی تھی وہ سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے جاتے ہی میرے پہ چڑھائی شروع کر دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ آپ نے مجھے جو خط لکھا تھا اس میں تو یہ لکھا تھا کہ جناب سے ایک ضروری مشورہ کرنا مقصود ہے، وقت مقررہ پر تشریف لا کر ممنون فرمائے، یہی لکھا ہے نا، یہی تھا نا جو آپ نے۔ تو وہ ینگ سے اس وقت تھے مربی سامنے بیٹھے، ہاں یہی ہے۔ تو میں نے کہا جناب یہ آپ نے مجھے اس لیے اس طرح لکھا ہے کہ آپ مجھے سمن کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتے، ورنہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی مصیبت پڑتی ہے۔ اور میں آج سے 500 یا 300 سال بعد والے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی خاطر اس ممنون فرمائے والے جو درخواست ہے اس کے لیے بھاگا ہوا سر کے بل چل کے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو کوئی تو میرا بھی خیال کرو، میرے لا کے تو نہ ہاتھ پڑھاؤ میرے، مطلب کچھ ایک کا کوئی مینرزم ہونا چاہیے۔ آپ ڈانٹ کس چکر میں رہے، بات تو سن لیں پوری۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آئندہ زمانوں کے سسٹم تک پہنچنے تک اس میں 2-4 بڑے سخت مقام آتے ہیں۔ راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں 2-4 بڑے سخت مقام آتے ہیں۔ تو وہ جو خلافت احمدیہ کے ارد گرد جماعت احمدیہ قادیان چل رہی ہے آج تک، وہ ان ساری چیزوں کو اپنے لیے ضروری سمجھتی ہے اور تو بھگتتی بھی ہے اور لے کے بھی چل رہی ہے۔ تو اڈے کول تو نہیں آگے کسی نے شکوہ کیتا، لیکن میں آج شاید اس تفصیل سے بات نہ کرتا، مگر ان کمنٹس میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز سے وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے نام محمودیت سے اخذ کر کے تو ٹچکریں کی ہوئی تھیں ان بعض لوگوں نے جو لامحالہ لاہور جماعت سے ہی تعلق ہوگا ان کا۔ اور انہوں نے آرگومنٹ کیا دیا ہے وہاں پر کہ جی وہ دیکھیں نا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو نو کا بھی بروز میں نو سے بھی مماثلت دیتے ہیں، لوط سے، تو ان کی جو نسل ہے وہ تو نافرمان نکلی تھی۔ ظاہر ہے اس ذریعے سے وہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ حضرت اماں جان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی حرم حضرت مسیح موعود ان کی بیگم سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی لمبی زندگی سے نوازا، اور قادیان کے بعد وہ یہاں پہ بھی آئیں اور ان نسلوں کی ایک مادر مہربان کی طرح اس ڈیٹیل میں تربیت کرتی رہیں، اور اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کے لیے تو وہ یعنی مرزا بشیر الدین محمود آن ورڈ سب نال اینڈ وائڈ ہے، سب کچھ غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ صحیح کے ساتھ چلے گئے نا، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جو صحیح لے کے چلے تھے وہ کمپنی چلی نہیں ہے، وہ آگے سسٹم چلا نہیں ہے، اور جس کو آپ غلط کہہ کے گئے تھے آج دنیا کی آنکھیں صرف وہ غلط سسٹم چبھا رہا ہے۔ تو جو وہ کمنٹ کرنے والے تھے انہوں نے جب یہ لکھا کہ جی انہوں نے نو سے مماثلت کی ہے، تو نو سے وہ پھر وہ نو کے بیٹے کے ساتھ تشبیہ دینا چاہ رہے تھے خلیفہ ثانی کو، تو میں نے کہا پھر آپ نے اس مصرے کا اگلا حصہ جو ہے اس پہ کیوں ہاتھ رکھ لیا کہ نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ابراہیم آپ نبی، اگو منڈا نبی، اگو اودا پرا نبی، پھر افضل الرسل اس میں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں کام چلتے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے جس طرح آپ چلا رہے ہیں چلائیں، فیئر پلے جسے کہتے ہیں نا، وہ فیئر پلے جو ہے وہ میرا مقدمہ یہ ہے، میرا تھیسس یہ ہے، جو غیر احمدی دوست مجھے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی وہ دو، زین شفیق نے بھی بھیجا کہ جی دو ایسے سرکردہ صحابی تھے، ایک حکیم نور الدین، دوسرا امروہی صاحب، جن کو وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اترنے والی بات، تو وہ ایک جو ہے وہ تو خلیفہ بن گئے،
تو وہ حسن امروی جو دوسرے تھے جن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آنا تھا، تو وہ اگر آگے لے کے چل سکے ہیں کچھ تو دکھا دیں ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی نبوت کے قائل نہیں ہیں جو 2 آدمیوں کے لیے مرہون منت یا 5 تن پاک تک رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم تو اس نبوت کو، کل میں نے حدیث بتائی تھی نا، ہم اس نبوت کو مانتے ہیں جو عامت الناس، عام صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں جبریل علیہ السلام آ کے بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ جو عام طور پر روحانیت اور اپنا قدوسیت کا جو ہے اٹس وائڈ سپریڈ لیول پہ چھٹا دے دیتے ہیں کہ چمک رہا تھا وہ چاند اور اس کی محفل میں سب آنکھیں آئینے چہرے شراب کھانے لگے۔ وہ لے آئیں کہیں سے، ہم مان لیں گے، نہیں ہے تو جو آپ کے پاس ہے وہ لے کے رکھیں۔ ہم آپ کے چلتے ٹگے کو سوٹی نہیں مارتے، لیکن ہم اس امر واقعہ سے بھی کے اظہار سے بھی نہیں رک سکتے کہ جماعت احمدیہ میں سے جو چھوڑ کے یا نکالا ہوا یا تعزیر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے منحرف ہوتا ہے، وہ حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ کی تعلیمات کا انکار نہیں کرتا، وہ تعزیرات کے رد عمل کے طور پر ہوتا ہے، وہ انتظامی فیصلوں کے رد عمل پر ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی یا کسی طلاق خلا کا مسئلہ ہے اس پہ وہ قضاء کے فیصلے کے رد عمل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کا تعلیمات سلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا ان بنیادوں پر اس تک وہ نہیں پہنچتا، نہ اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ آج بھی کھڑا ہے کہ مجھے وہ گروہ چاہیے، ملوائیں مجھے بھی کہیں، کہ جنہوں نے اکٹھے ہو کے غور کیا ہو 5 نسلوں کے بعد تو ہو ساڈے ماں پیوں نے غلطی کی تھی، یا میں ہی سن 74 یا سن 55 میں احمدی ہو گیا تھا، بعد میں نے کتابیں پڑھی اور خلفاء کی گفتگو سنی، مجھے لگا کہ یہ تو نرائی کفر ہے، لہٰذا اس کو پڑھ کے تو میں پھر چھوڑ رہا ہوں۔ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، عقائد و کلام کی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے۔ انتظامی فیصلوں کا تو یہ نہ فورم ہے۔ باقی میں عرض کرتا ہوں کہ جنہاں نال ہوندی وہ بھگتن نا، پٹن تو وہ پٹن، تسی کیوں پٹتے ہو؟ ہاں وہ جو چھانٹ کے پھونک کے جو جس کو کچرا سمجھ کے پھینکتے ہیں اس کو آپ اکٹھے کر کے تو ادھر کہتے ہیں چلو جی ہوں تانوں انہاں تے غصہ ہے، آ جاؤ تسی ساڈے نال بیٹھ جاؤ۔ اس طرح کی جو نہ جماعتیں قائم ہوتی ہیں نہ اس طرح چلتی ہیں۔ اس طرح کی خلافتیں جو ہیں اور اس طرح کی لیڈرشپ چمکانے والے، یہ تو آپ کے سامنے روز بنتی ہیں یہاں پہ۔ اس وجہ سے جو سلسلہ میری پریفرنس یہ ہے کہ مجھے اس بات سے تعلق خاطر ہے کہ یہ جو ایک چین چلتی ہوئی آ رہی ہے، مجھے اس چین میں دلچسپی ہے، اور اس چین کے اوپر آپ کے اعتراضات جو ہیں وہ حرف نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ آگے بھی جا کے پڑھتے ہیں۔ درود شریف ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بڑا رقت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ تو سارا کچھ، ساری صلیت جو ہے وہ گھر ہی رکھ لی۔ پھر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو اتھوں لگو نا، پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ اوپر سے آئے نا پھر چلتے ہوئے۔ میرے نانا کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے شیعہ سے، وہ احمدی ہوئے ہوئے تھے، تو خلافت بلا فصل کا جو کانسیپٹ ہے شیعہ میں، انہوں نے کہا جی وہ تے یعنی یہ درمیان والی جو 3 ہے وہ نکال کے سیدھے چوتھے تے آ کے آؤ تو تہاڈا وہی حال ہے کہ ایسی تیزی وکھائی لوگوں گھوڑے شاہ حیدر دے، پچھلے پیر مدینے رہ گئے اگلے وچ خیبر دے۔ چونکہ وہ خود ذاکر تھے، اس لیے وہ شعر شعور تے انہوں نے پڑھے سن نا سارے۔ انہوں نے کہا جی وہ پچھلے پیر مدینے رہ گئے اگلے وچ خیبر دے، انج کر کے خلافت نہیں قائم ہونی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہے وچلا دور چک کے مارو پرہاں تے سیدھے حضرت علی تے آپو، انج نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ دوسرے سسٹم میں جاتے ہیں جو آج اعتراض کرتے ہیں، تو سب سے پہلی خلافت ہے، اگر آپ کی زبان ہی بولنی ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پہلا خلیفہ تو بنا وہ جو جن کے آپ خود داماد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو ہے وہ اپنا داماد تھا، تیسرے کی طرف 2 بیٹیاں تھیں، چوتھا سکے چاچے دا پتر سی، پھر سارا کوئی گھر ہی رکھیا نا۔ زبان سنبھال لیا کریں، یہ خدا تعالیٰ کی ایسی چیزیں، ایسے سلسلے ہیں، قرآن شریف پڑھیں اور تاریخ مذہب میں سے گزریں،
تو دو آپشن ہیں، یا تو اتنا بڑا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں نہ کوئی خدا ہوندا ہے نہ کوئی رسول ہوندے نے، ایویں جھوٹی کہانیاں جوڑیاں، تو اتھے بوو جا کے پھر. ہاں لیکن اگر آپ نے خدا تعالیٰ کے رسولوں کو، اس کے سلسلہ انبیاء کو، اس تاریخ مذہب کو، قرآن شریف کو، باقی آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، تو پھر وہ تسلسل آپ کو مرزا صاحب تک لے کے آئے گا. اور وہی وجہ ہے کہ 1000 سال پہلے سے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشخبریاں دی ہوئی تھیں. وہ رشید گنگوئی کے لیے نہیں دی تھی، یا مولانا مودودی کے لیے نہیں کہا تھا کہ اگر وہ اس کا زمانہ پاؤ مولانا مودودی کا، یا اپنا شاہ ولی اللہ کا، یا رشید گنگوئی کا، قاسم ننوتوی کا، تو برف کے پہاڑوں پر گھسٹ کے بھی اس کو جا کے میرا سلام پہنچانا. وہ دعویٰ دار نبوت ہے، وہ دعویٰ دار مہدویت ہے جس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اسی کی خلافت ہے جس کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ لڑائی آپ کی مرزا بشیر الدین محمود خاندان مسیح موعود کے افراد سے آپ کو نہیں پسند تھے، باقی احمدیوں کو ہیں، وہ لئی پھرتے ہیں، وہ ان جی بڑی محبت ہے. دو باتیں کر کے اجازت لیتا ہوں. ایک یہ کہ میرے آگے جو بچے میں جا کے 5ویں نسل بن جاتی ہے، اور اس کو میں نے کچھ مہینے پہلے کچھ پیسے دیے، تو پھر میں نے کہا کہ تمہارے پاس تو ہے، تو تھے پیسے، کہتے وہ تو میں نے وہ حساب لگایا پاکستان سے آنے کے بعد، تو وہ میں نے چندے کلیئر کر دیے. اچھا، میں نے کہا ٹھیک، شکر الحمدللہ. عمر کے اس حصے میں نے اسے نہیں کہا تھا چندہ دینے کے لیے، لیکن اب وہ جینیٹک کنٹینیوٹی کے موڈ میں جا چکی ہے، مالی قربانی اور اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا. دوسری بات، جب یہ آیا تھا تو اس سال جب امام جماعت احمدیہ نے دورہ کرنا تھا یہاں کا، جرمنی کا، تو وہ پہلی دوسری صف میں کچھ تھوڑے فاصلے سے دیکھنے کے لیے وہ کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کے تیار بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا وہ حضور کو نیڑیوں ویکھن لی، پھر پہلے چلیں، اور پہلے ہی جا کے بیٹھ کے. نہ حضور کو پتہ ہوگا، مطلب دیکھتے ہی ہیں، لیکن یہ تھوڑی تھا کہ وہاں پہ کوئی رشتہ دار. وہ ایک آپ کا روحانی طور پر ربط ہے، اور 5ویں نسل میں ہے، اور آج تک اسی طرح ہے. ہم بھی اتنی عمر کے تھے تو ہم بھی عبد الخلیفہ ثالث کی کار آ رہی ہوتی تھی، ہم جناب سنتا چھوڑ کے بھاگے ہوئے اتنے وہ جناب ادھر سے جا کے حضرت صاحب دیکھنے. تو یہ بیماری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھی ہوئی ہے، یہ نسلاً آگے چلنے والی بیماری ہے، اگر آپ اس کو بیماری سمجھتے ہیں تو. اور دوسرا حصہ وہ خاندان مسیح موعود کا، آپ کے حصے میں تو وہ آ گیا نا کہ نوح دی اولاد ہے. ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر خاندان نبوت سے اتنا بغض نہ ہوتا تو کربلا بھی نہ ہوتا. خدا کا شکر ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان میں اس واقعے سے سبق سیکھ کر غیر معمولی محبت پائی جاتی. باقی چھوٹی موٹے پھر پھڈے لڑائیاں تو نال ہی ہوندیاں نا گھر. ہم خاندان مسیح موعود کو آسمان سے اترا ہوا نہیں سمجھتے، لیکن ہم خاندان مسیح موعود کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ویسے مذہب کی، عقائد کی، روحانیت کی محبت ڈالی ہے، اسی طرح ان کی بھی ڈالی ہوئی ہے، اور اس کا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں. باقی یہ چھوٹے چھوٹے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. مہربانی کرو ہون آ کے کمنٹ نہ ہی کرنا، میرا دل نہیں تھوڑے نال گل لگے ٹورن تے. آپ اپنے پاس رکھیں اپنا وہ سارا کچھ، اور اس کے اوپر جتنے آ کے آپ کی بیعت کرتے ہیں کروائیں ان سے جو آپ کے ارد گرد اکٹھے ہیں. ویسے آپ کے ہاں جو کہ بیعت کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں اس سارے کو. آپ اس طرح لے کے چلیں، ہم جس طرح سمجھتے ہیں ہم اسی کو دنیا کا فیوچر سمجھتے ہیں. باقی آپ ہمارے ساتھ متفق نہ بھی ہوں تو دنیا کی جو باقی 7 ارب آبادی ہے وہ جو جماعت احمدیہ اور خلافت احمدیہ سے متفق ہے. ہم اس عدم اتفاق کے باوجود دنیا میں اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، اور دنیا کا فیوچر خود میں دیکھتے ہیں. ہے یہ بڑی ابسرڈ اور بڑی تحدی کے ساتھ کی ہوئی بات، میری نہیں ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، یہ خلفاء کی ہے، اسی پہ آگے چل رہے ہیں. ادروائز ہمیں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی یہ سارا سسٹم بنا کے رکھنے کی. کیا کرنا تھا پھر؟ مرتے دنیا نے ایٹم بم بھی مار کے جانا ہے ایک دوسرے کو. جتنی تباہی کے سامان ہے اس میں بچنا ویسے ہی کچھ نہیں ہے. ہم کس چیز کون سا کھونٹا پکڑ کے لٹکنے والے ہیں؟ وہ یہی ہے، یہ پیش گوئیوں کا اور انہی پیش خبریوں کا. آپ ان کو نہیں مانتے تو وہ باقی دنیا بھی نہیں مانتی، لیکن کم از کم وہ جو عام ملنے برتنے کے اصول اور ضابطے ہیں وہ کامن گراؤنڈز اور
جاری معاشرتی تہذیب کے دائرے میں رہنے چاہیے. فی امان اللہ. السلام علیکم.